جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب بات کریں گے الفاظوں کے حوالے سے. بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ ہم کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ ہمارے نیگیٹو ہوتے ہیں تو زندگی میں نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے الفاظ پازیٹیو ہوتے ہیں تو پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا مینیفیسٹیشن میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کرو. کوئی چیز چاہیے تو کہتے رہو کہ میرے پاس یہ چیز آ گئی ہے. تو آپ یہ سوچیں الفاظ کی طاقت کتنی ہے. اس طاقت کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سیریسلی بتاؤں یہ بھی منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے طاقت اگر استعمال کرنی ہے تو نیگیٹو نہیں کرنا، ورنہ وہ آپ کے لیے بھی نیگیٹو ہو جائے گا. تو ہمیشہ پازیٹیو بات کرنی ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یوگی وجاہت موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. دیکھیں یہ کہنا بھی نا یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے. بعض لوگ نا ایسے کہتے ہیں ارے حالات بس بیکار ہو گئے ہیں، بس اب تو زندگی بس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں، اللہ نہ کرے. تو میں سیریسلی بتاؤں ان کی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں ساری عمر وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. جو آپ بول رہے ہوتے ہیں نا اس کے لیے آپ ایک فزیولوجی ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں بڑی مشکل میں ہوں تو ایسا نہیں کہ میں نے لفظ کہہ دیا. پہلے میرے اندر وہ فیلنگ آئے گی، یقین آئے گا، یقین آنے کے بعد میں ان کو الفاظ کا ایک روپ دوں گا. وہ روپ الفاظ کا روپ دھارنے سے پہلے تو میرے ذہن میں اور میری شخصیت کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. میں بیمار ہوں گا تو کہوں گا نا، مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو کہوں گا نا. اور ایسا وہی والی بات ہے جو بڑا میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے مومن جو تو گما کرتا ہے میں تجھے وہ دیتا ہوں. تو کہہ رہا ہے بیمار ہوں تو میں بیمار کر دوں گا. میں نے تھوڑی کہا. تو نے تو مانگا نا، تو یہی مانگ اور رہا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے حوالے سے، کہ رب کہتا ہے کہ میں شکر گزار بندے کو دیتا ہوں. اب جب جو آدمی ناشکری کر رہا ہے وہ تو ناشکری کر کے اور اپنے لیے ناشکری پیدا کر رہا ہے. تو الفاظ بڑا کمال ہے. اور میں یہاں پہ مولا علی کا ایک قول دہرانا چاہوں گا اور اس کا ثواب لوں گا کہ وہ کہہ کے مولا کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. دونوں جگہ کیا ہیں؟ لفظ، بالکل الفاظ ہیں نا. خدا نے جب بندوں سے بات کی تو کیا کیا؟ بھئی ذہن کے اندر کوئی چیز تو نہیں ڈالی نا، اپنے رسول پہ وحی نازل کی، الفاظ بھیجے، وہ الفاظ منتقل ہوئے، تحریر میں آ گئے، لیکن تھے تو لفظ. لفظ کی طاقت تو وہ ہے جب رب چاہتا ہے کہ بندوں سے بات کرے تو وہ الفاظ بھیجتا ہے فرشتے کے ذریعے. ٹھیک ہے نا جی. ہم اس کو کتاب مقدس کہتے ہیں. کتاب مقدس میں ہے کیا؟ اللہ کے کہے ہوئے وہ لفظ جو فرشتے کے ذریعے ہمیں ملیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملے. آج بھی ایک اصول ہے کہ ہم بچوں کے بولے ہوئے لفظ، والدین کے کہے ہوئے لفظوں کو یاد رکھتے ہیں. اساتذہ کہے ہوئے لفظ یاد رکھیں گے تو ہم ایک اچھے شاگرد ہو جائیں گے، تعلیم یافتہ ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے رہبر کے بتائے ہوئے لفظوں کو یاد کریں گے تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ جو لفظ ہے نا یہ بڑے پاورفل ہیں. بدقسمتی یہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور جن کو یہ پتہ ہے کہ کتاب میں الفاظ لکھے گئے، وہ اس کی طاقت کو اب نہیں مان پا رہے یا تھوڑا اس سے صرف نظر کر رہے ہیں. جو ہم ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ کہے ہوئے لفظ. اور آپ دیکھیے کہ زندگی گناہوں میں گزرے لیکن ایک لفظ کہہ کے سب کچھ بدل جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے یہ کہہ دیا اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کہے لفظ ہیں، ادا لفظ ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ان لفظوں نے صحابہ اکرام کی جو پہلے کی زندگی تھی بدل کے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لفظی تو ادا ہوئے تھے. تو اگر لفظوں کی طاقت، اس کا شعور ہمیں آ جائے تو ہم اپنے گھروں کے مسائل حل کر لیں. ہمارے بچے جن مشکلات میں ہیں یا جو ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں، مثلا ہم مانتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، پر ہم بحیثیت ایک معاشرے دنیا کے گندے ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں فقدان ہے تربیت لینے کا. ہم جیسے گاڑی لے لیتے ہیں، پارکنگ نہیں آتی تو وہ ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے. چلانا نہیں آتی لیکن گاڑی ہمارے پاس ہے. یہی حال زندگی کا ہے. دیکھیے جو لفظ بولے جا رہے ہیں، جو شبد بولے جا رہے ہیں، وہ ریکارڈ تو ہو رہے ہیں. کوئی تو ہے نا لکھنے والا، وہ لکھ کیا رہا ہے، اس کو نیت تو پتہ ہے، پھر لکھ کیا رہا ہے. وہ میرے لفظ جو میں نے بولے
جو لفظ میں نے کسی کے لیے بولے ہیں ادا کیے ہیں, نیت والا معاملہ بھی لکھ رہا ہے, ایسے نہیں ہے کہ وہ نہیں لکھ رہا, لیکن لفظ کیا ہے, یہ لفظ ایک سرجن کے خنجر کی طرح ہے. وہ چاہے تو جسم کو کاٹ بھی سکتا ہے اور چاہے اسی نشر سے کسی کا علاج بھی کر سکتا ہے. اور آج جو ہمارے رشتوں میں فقدان ہے, جو دراڑیں ہیں, وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ الفاظ کی وجہ سے, لہجوں کی وجہ سے. بالکل. نیتوں کا تو حال اللہ جانتا ہے, ہمیں کیا پتا ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا کون شخص کون ہے, کوئی کسی کی نیت نہیں جانتا. لیکن جب الفاظ ادا ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نیت کا شعور سا احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا لڑائیاں اس وجہ سے گھروں میں لڑائیاں. اس کی وجہ ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کر رہا تھا, اور میں جب ٹریننگ دیتا ہوں تو میں NLP ٹریننگ اور میرے موٹیویشنل ٹریننگ چلتی ہے کارپوریٹ, BAK, یہ NLP میں موڈیلٹیز ہوتی ہیں, سب موڈیلٹیز, ان میں سے موڈیلٹی ہے. BAK ہوتا ہے V سے ویژل, A سے آڈیٹری, K سے کینیسیٹک. ویسے تو 5 ہوتی ہیں, لیکن 3 چیزیں بڑی ہوتی ہیں. جب کوئی انسان بول رہا ہوتا ہے تو یا تو ایسے شبد بولتا ہے, لفظ بولتا ہے, دیکھیے آپ کو دکھتا نہیں ہے, اندھے ہیں کیا, نظر نہیں آ رہا, یہ لفظ ہے ویژل والے. ایک لوگ ہوتے ہیں جو آڈیٹری بولتے ہیں, سنیے, ارے سنائی نہیں دیتا, میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بج رہی ہیں, مجھے خطرے کی آواز آ رہی ہے, آڈیٹری ہوں گے. کچھ لوگ کینیسیٹک ہوتے ہیں, وہ فیلنگ ملاتے ہیں, بس کیا بتائیں. اب یہ نہ آڈیٹری ہے نہ کینیسیٹک ہیں. اگر کسی گھر میں کسی فرد کو آبزرو کیا جائے, اسپیشلی بچوں کی بات کر رہا ہوں, دیکھا جائے کہ وہ بچہ کیسے بولتا ہے, آڈیٹری کے لفظ بولتا ہے, تو اس کے ساتھ گفتگو بھی آڈیٹری میں کریں. اب یہ تو بتانا پڑے گا آڈیٹری کے الفاظ کیا ہیں. دیکھیں نا, الفاظ یہ پتہ ہی نہیں ہے, دیکھنے والے ہیں نا. آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں کسی کا تو آپ کو مل جائے گا تھوڑا سا. بھائی دیکھیے حاجی, اب میں آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں, میں احساس دلا, یہ کینیسیٹک فیلنگ والا بندہ, یہ فیلنگ آ گئی. اب اس سے اسی لہجے میں بات کی جائے گی, اس کو لگے گا کہ یہ بہت ہی میرا کوئی دوست ہے, میرا قریبی. اچھا, وہ آپ کے نا وہ پھر ان سے اٹیچمنٹ بھی ایسے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. اور میں اس میں ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو. آپ ماشاءاللہ جس جگہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. اب اس میں تینوں طرح کے لوگ ہیں, آڈیٹری بھی ہیں, کینیسیٹک بھی ہیں, اور ویژول بھی ہیں. اب آج آپ نے طے کیا کہ میں نے یہ بولنا ہے, بھائی دیکھیے میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آپ نے صرف ان لوگوں کو ایڈریس کیا جو ویژول ہیں. جو دوسرے والے ہیں نا, آج وہ فیل کریں گے مزہ نہیں آ رہا, مجھے مزہ نہیں آ رہا, کیونکہ آپ ان کے جو فیلنگ ہے اس کو ایڈجسٹ نہیں کر رہی ہیں یا ایڈریس نہیں کر رہی ہیں. اب آپ نے لفظ بولا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ چیزیں دیکھیں جن میں کچھ ایسی صدائیں آتی ہیں آڈیٹری, اور جن میں احساس کی وہ امنگیں بھی ہیں. آپ نے فیلنگ تیسری بھی لائی, ایموشنل بھی لیا ہے, تینوں کو لگے, تینوں فرد کہیں گے واو مزہ آ گیا آج کے پروگرام میں, یہ میرا پروگرام تھا. بالکل, ہر جو اس کے, اور چاہے وہ آڈیٹری ہوں گے چاہے وہ ایموشنل ہوں گے, وہ سب لوگ جو ہے وہ کامیاب لیڈر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو, یا ٹیچر ہو, تو کلاس میں تمام لوگوں کے احساس, بچوں کے احساسات کو جانتا ہے کہ یہاں آڈیٹری بچے بھی بیٹھے ہوں گے, وہ بھی بیٹھے ہوں گے جو صرف ویژول باتیں کرتے ہیں. دیکھیے مس دیکھیں, ایک کیا ہوگا, مس سنیے, مس, ایک ہوگا مس, اس نے کچھ نہیں کہنا, وہ ایموشنل ہے. اب ٹیچر کو کیا کہنا ہے, چلو بھائی میری طرف دیکھو سب لو, آج رات میری طرف دیکھو, تھوڑی آنکھیں بند کر لو, آنکھیں کھول لو, یہ ویژول ہو گیا. ہاں بیٹا آپ کو آواز آ رہی ہے, سب کو آ رہی ہے میری آواز, آڈیٹری ہو گیا. اچھا اب نا دل سے نا, بہت دل سے دعا کرنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, جو میں کہوں گا نا وہ دل و دماغ میں تم نے سما لینا, اپنے اندر بالکل بٹھا لینا. ہاں بچوں ٹھیک ہے. اب تینوں طرح کے بچے جو ہیں نا اس کلاس سے جب باہر نکلیں گے ان کو لگے گا آج کلاس ہمارے لیے تھی, ہماری کلاس نہیں لی گئی, ہمارے لیے تھی. یہ وہاں پر ان کے لیے ہر طرح. اچھا, یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی بچوں کے لیے ہر وقت یہ بولنا کہ ان کو مطلب غلط الفاظ سے کہ تم تو پڑھ نہیں سکتے ہو, نالائق, اور یہ سب, یہ اکثر ٹیچرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہ کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو بچہ نہیں پڑھ رہا ہوتا تو اس کو یہ خطاب اس کو مل جاتا ہے, اور وہ ساری زندگی ایسے ہی رہ جاتا ہے بچہ. ہے تو عجیب سی بات. میں خود بھی استاد ہوں اور میں ٹیچر ٹریننگ بھی کراتا ہوں, کئی اسکولوں میں ٹیچرز کو ٹرین کرتا ہوں. ضروری ہے, ماں باپ کو بھی ٹریننگ ملنی چاہیے, ٹیچرز کو بھی, ہر ایک کو, ہمیں بھی ملنی چاہیے, سب کو ملنی چاہیے. ٹونیلٹی کیا ہونی چاہیے, اس کی پچ کیا ہونی چاہیے, اس کا ریزونیٹر کون سا ہونا چاہیے, یہ ساؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے. میں ناپا سے پڑھا ہوں, نیشنل اکیڈمی آف آرٹ سے, تو ہم جو ایکٹنگ میں, اب ایک بادشاہ ایسے تو نہیں بن سکتا, میں بادشاہ ہوں, میں نا پوری حکومت چلا رہا ہوں, میں آپ ہنسنے لگیں گی, ہنسنے لگیں, میں بادشاہ ہوں, میں اس سلطنت کو دیکھ رہا ہوں جس میں کئی امور ہیں جس کو میں آپ کو لگے کہ یہ بادشاہ ہے. ایک فقیر بن جائے,
اللہ کے نام پہ دینا ہے تو دو. ہاں آپ کہیں گے پاگل ہے کیا, اللہ کے نام پہ ہاں یہ جو ٹون ہے یہ انسان کے الفاظ کو ایک جامہ پہناتی ہے. اچھا یہ تو ہو گیا نا کہ ہم کس طرح سے الفاظ کو کہہ رہے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے جو نیگیٹو الفاظ, جسے کہتے ہیں نا کہ نہیں کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. میں بڑے آسان بتا دیتا ہوں. چلیں یہ نہیں, یہ جو ایک لائن میں کہہ رہا ہوں شاید اگر پورے پروگرام میں سے کوئی یہی سمجھ لے گا نا تو یہ میرا ٹیک اوے ہے. ہاں مثال دیتا ہوں آپ کو, ہو سکتا ہے آپ بھی کہیں گے واہ واہ میتھ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے. اب یہ میں نے بچے کے سامنے کہا میتھ مشکل سبجیکٹ ہے, اس کو تین دفعہ اگر میں نے ریپیٹ کیا کوئی بھی لفظ, وہ بچے کے لاشعور سے شعور سے لاشعور میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس نے ایک دفعہ سنا میتھ مشکل ہے, اس نے سن کے اگنور کر دیا. دوسری دفعہ پھر میں نے کہا چاہے میں گھنٹے کے بعد کہوں یا 10 سال کے بعد کہوں, وہ فائل دوبارہ آئے گی, کاپی ہوگی. تیسری دفعہ میں وہ وہاں سے شعور سے اٹھ کے لاشعور میں چلا گیا. اب اس کے لیے زندگی بھر میتھ مشکل ہو گیا, کیونکہ میں نے کہا تھا. اب اگر میں اس کو بدل لوں پازیٹیولی تو اس طرح کہہ سکتا ہوں بیٹا میتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ایفرٹس بہت کرنا پڑتا ہے. بات میں نے وہی کی ہے, یا محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں میں نے بات وہی کی ہے, لیکن الفاظ دیکھیے کیا ہے. اب یہ کہ اس کو محنت کرے گا, محنت کی طرف چلا گیا نا. یا اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, حالانکہ دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ میں ان کو کہوں آنکھیں بند کریں, نہ دیکھیں, دیکھیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر, ایک لمحے کے لیے آپ بھی اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر لیں. ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور گلاب کے پھول کے بارے میں مت سوچئے. اب کھولنے میں جب میں نے آپ کو کہا, آپ نے کہا گلاب کا پھول تو آ گیا تھا, آیا, مت سوچے چلا گیا تھا, آ گیا. ہاں اب ذرا سوچئے, تم ڈرو نہیں. ہم کس چیز کو بڑھا رہے ہیں؟ نہیں کو, ڈر کو. اچھا بدتمیزی مت کرو. اچھا وہ میں کہہ رہی ہوں تو بدتمیزی مت کرو, تم اتنی زیادہ بدتمیزی کرو. بھئی آپ بدتمیزی کی طرف راغب کر رہی ہیں نا اس کو, تو بھئی کیا استعمال کرنا چاہیے؟ تمیز سے بات کرو. وہی پازیٹیو. اب سنبھل کے بیٹھ جاؤ, لکھنے پڑیں گے سارے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل نہ ڈریے بیٹا. نو ڈر ان ڈر. اب وہ بچہ ڈرے جا رہا ہے کیونکہ آپ اس کو ڈر بول رہی ہیں. اور پھر کیا بولیں گے؟ بیٹا خود اعتماد سے آرام سے کانفیڈنس رکھو بیٹا. گڈ ایوری تھنگ از اوکے, ایوری تھنگ از اوکے, میں تمہارے ساتھ ہوں نا. یہ ڈونٹ سے گھبرا. تو جس گھر میں نیگیٹو ورڈ نہیں بولے جائیں گے اس بچے کی تربیت اس قدر اعلیٰ ہوگی کہ وہ چاہے بیمار ہو, دمے کا مریض ہو, پھر بھی وہ پاکستان جیسی سلطنت بنا دیتا ہے. قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ یہ ہوا ہوگا کہ ڈرو نہیں. سارے حالات خراب تھے. ایک ایسی شخصیت جو خود اتنی بیمار ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے, لیکن اس میں کانفیڈنس کا وہ لیول ہے کہ اس وقت میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت بنا دی. یہ کانفیڈنس ہوگا جو والدین نے دیا, یہ ماحول نے دیا. الفاظ کا چناؤ سوچ کے کریں. یہ وہ خنجر ہے, کاٹ بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا یوگی وجاہت. اور اس کے ساتھ ہی جائیں گے ابھی بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ سے پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں.